میرے بھائیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک میں 29واں پارہ سورہ قلم کی ایک آیت وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کی مختصر سی تفسیر عرض کی تھی، جس میں اللہ جل شانہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ محبوب، ہم نے آپ کو عظیم اخلاق عطا فرمایا ہے، ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے اخلاق، نبی علیہ السلام کے تحمل، نبی علیہ السلام کے لوگوں کو معاف کرنے کے چند ایک واقعات جو کتب احادیث میں درج ہیں، میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیے۔ یہ جو لفظ اخلاق ہے، یہ موضوع بڑا وسیع و عریض ہے۔ احسان بھی اسی کے تحت ہے۔ جو حدیث جبرائیل ہے، مشکوٰۃ المصابیح کی دوسری حدیث ہے، حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، جس میں جبرائیل امین علیہ السلام نبی علیہ السلام کی خدمت میں انسانی شکل میں آتے ہیں کہ صحابہ کرام پہچان نہیں سکتے، اور نبی علیہ السلام سے 4 سوال پوچھے ہیں، 4 مسئلے پوچھے ہیں۔ ان میں جو تیسرا سوال کیا، یا رسول اللہ مل احسان، احسان کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد للہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو اللہ جل شانہ کی عبادت ایسے کرنا جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو پھر ادنیٰ کیفیت یہ ہے کہ اللہ کی عبادت یوں کرنا گویا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اخلاق کا ایک معنی احسان بھی ہے کہ عبادات اس انداز کے ساتھ کرنا کہ اس میں احسان، جس کو حدیث میں ایک تو احسان ہمارے ہاں مشہور ہے نا، کسی کے اوپر جو ہے بھلائی کر دینا، کسی سے نیکی کر دینا، اس معنی میں نہیں۔ وہ لفظ جو عربی کا احسان ہے، جس کا ترجمہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو اخلاق کا ایک معنی وہ بھی ہے۔ اور صاحب کنز العمال حدیث کی بہت شاندار کتاب ہے، 30,000 سے زائد اس میں احادیث جمع ہیں۔ انہوں نے مستقل اس پر باب قائم کیے ہیں، اخلاق کے لفظ کی وسعت کو بیان کرتے ہوئے احادیث نبویہ انہوں نے کثیر تعداد میں نقل کی ہیں۔ تو اخلاق کا ایک معنی تقوی اور طہارت بھی ہے، اخلاق کا ایک معنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہے، اخلاق کا ایک معنی صبر اور استقامت بھی ہے۔ تو بہت سارے معنی ہیں اس کے، اور گویا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، جس کے بارے میں ایک تو قرآن نے بیان فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا کیا ہے۔ اور دوسرا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق تو بتائیے، تو انہوں نے فرمایا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے، سارا قرآن نبی علیہ السلام کا اخلاق ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی ساری زندگی مبارکہ جو تھی، وہ ساری کی ساری ہر پہلو، ہر اعتبار سے اس میں اخلاق ہی اخلاق نظر آتا ہے۔ اور اخلاق کا جو سب سے کم درجے کا معنی ہے، سب سے کم درجے کا معنی جو اس وقت آپ کے ذہن میں بھی ہے کہ کسی کو خندہ پیشانی سے ملنا، کسی کو اچھے طریقے سے ملنا، یہ اخلاق کا سب سے کم درجے کا معنی ہے۔ کسی کو سلام لیتے ہوئے خندہ پیشانی سے مسکرا کر ملنا۔ اور ہمارے ہاں جو قحط پڑا ہے اخلاق کے ضائع ہونے کی وجہ سے، اس
معنی کی طرف بھی لوگ اگر آ جائیں تو اللہ جل شانہ کامیابیاں عطا فرما دیں گے۔ چونکہ ایک حدیث ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی ہیں، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے دو راوی صحابہ اکرام ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے جس بندے کو اخلاق عطا فرمایا، اعلیٰ درجے کا اخلاق، اللہ جل شانہ اس بندے کے آخرت کے اعتبار سے درجے اور مراتب جو ہیں بڑے بلند فرما دیتے ہیں۔ اگرچہ یہ بندہ عبادت کے اعتبار سے، تلاوت کے اعتبار سے، روزوں کے اعتبار سے کمزور ہی کیوں نہ ہو، یعنی اس میں یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے، اس سے مراد نفلی عبادت ہے، فرض چھوڑنے والے کی بات نہیں ہو رہی، نفلی نماز، نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کے اخلاق اعلیٰ درجے کے ہوں گے، اگرچہ وہ بندہ عبادت کے اعتبار سے، تلاوت کے اعتبار سے، روزوں کے اعتبار سے کمزور بھی ہوگا، تو اللہ جل شانہ اس بندے کے آخرت میں رتبے اور مقام کو بلند فرما دیں گے۔ یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کو اللہ جل شانہ اپنا پڑوس عطا فرمائیں گے۔ اور اسی حدیث کا دوسرا جملہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ بد اخلاق ہوگا، اللہ جل شانہ اس بندے کو جہنم کی سب سے ادنا گہرائیوں میں ڈالیں گے، سب سے زیادہ جو گہری جگہ ہوگی وہاں ڈالیں گے، اگرچہ یہ بندہ نماز، روزے اور عبادت کے اعتبار سے اتنا ہو کہ اس کے برابر کوئی نہ ہو۔ یہ بھی نفلی عبادت کی بات ہو رہی ہے، فرض کا تارک کی بات نہیں ہو رہی۔ تو اگر اخلاق اچھا ہے تو اللہ جل شانہ اس کو اعلیٰ مقام عطا فرما رہے ہیں، اگر اخلاق غلط ہے تو اللہ جل شانہ اس کو ناپسند کر رہے ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں بھی میں نے حدیث عرض کی تھی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے لوگوں کے نامہ اعمال جس ترازو میں تولے جا رہے تھے وہ ترازو دیکھا تو مجھے اس ترازو میں اخلاق سے بڑھ کر کوئی عمل وزنی نظر نہیں آیا۔ جتنا اخلاق کا وزن تھا اتنا کسی اور عمل کا وزن نہیں نظر آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی اور ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے ابراہیم، آپ بہترین اخلاق کو اپنائیے، اگرچہ آپ کے سامنے آنے والا کافر ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ جو بندہ اعلیٰ اخلاق اپنائے گا، میں کل قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرماؤں گا، اور جنت میں اپنا قرب عطا فرماؤں گا۔ ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر دو بندوں کا آپس میں جھگڑا ہو جائے تو ظاہر بات ہے جو عام ہوتا ہے، ایک سچا ہوتا ہے ایک جھوٹا ہوتا ہے، بسا اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ دونوں جھوٹے ہوتے ہیں، ایسا آج کل زیادہ ہو رہا ہے، اور ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ دونوں سچے ہوتے ہیں، جھگڑا ہو گیا ہے، لڑائی ہو گئی ہے، دونوں سچے ہیں، ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر دو بندوں کا آپس میں جھگڑا ہو جائے کسی چیز پر، ایک کہے کہ میں اس کا مالک ہوں، دوسرا کہے میں اس کا مالک ہوں، تو اس میں سے جو بندہ جھگڑا چھوڑ دے گا
اور جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے گا، وہ دو طرح کے ہوں گے۔ ان میں ایک بندہ وہ ہوگا جو واقعتاً اس چیز کا حقدار نہیں ہوگا لیکن دعوے دار تھا، اس نے دعویٰ بھی چھوڑ دیا، تو اللہ جل شانہ اس جھگڑا ختم کرنے پر، اس اخلاق اپنانے پر اس بندے کو جنت کے ایک کنارے میں ایک محل عطا فرمائیں گے۔ یعنی وہ بندہ جھوٹا بھی تھا، دعوے دار تھا لیکن مالک نہیں تھا، پھر اس نے کہا کہ یہاں جھگڑا اور فساد برپا ہو رہا ہے، میں اپنا حق چھوڑ دیتا ہوں تاکہ فساد نہ ہو، تو اللہ جل شانہ اس بندے کو جس نے اخلاق اپنایا ہے، جھگڑا چھوڑا ہے، اگرچہ یہ جھوٹا دعوے دار تھا، تب بھی اللہ جل شانہ اس کو جنت کے ایک کنارے میں محل عطا فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی بندہ سچا ہو، اس چیز کا مالک ہو، لیکن چیز کے حصول کے لیے اسے اتنی تغدو کرنی پڑے کہ جھگڑا ختم جو ہے وہ برپا ہو جائے، تو یہ اپنا حق چھوڑ دے صرف اس لیے کہ جھگڑا پیدا نہ ہو۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شانہ اس بندے کو جنت کے عین وسط میں محل عطا فرمائیں گے۔ تو اسی اخلاق کا پیغام لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور قرآن کریم نے اس کو بیان کیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اسی کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا ہے، اور اسی پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کاربند فرمایا ہے۔ اتنا اہم معاملہ کہ مسجد میں ایک اعرابی آیا، ایک دیہاتی آیا، نبی علیہ السلام کی مجلس لگی ہوئی ہے، کچی مسجد ہے، مسجد نبوی اس وقت، اور وہ بندہ تھوڑی دیر مجلس میں بیٹھا، اس نے باتیں سنی، دیہاتی اعرابی آدمی ہے، پھر اس کو پیشاب آیا تو اٹھ کر وہ ایک کونے میں پیشاب، مسجد میں اندر ہی اس نے ایک کونے میں بیٹھ کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ اکرام اس کی طرف دوڑے، اس کو روکنے کے لیے، اس کو ڈانٹنے کے لیے، اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھے، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، جانے والوں کو منع فرما دیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا رک جاؤ، اس نے پیشاب کرنا شروع کر دیا ہے، اب نہ روکو، ظاہر بات ہے یہ صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ جب وہ فارغ ہوا تو نبی علیہ السلام نے اس کو اپنے پاس بلایا اور صحابہ سے فرمایا یہ جگہ ناپاک کر دی ہے، یہاں پانی بہا دو، اس کو صاف کر دو۔ اس کو اپنے پاس بٹھایا اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ پاک ہے، اس کو پاک رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کو ناپاک کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، آئندہ آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ بس اتنی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ مسجد ہے؟ اس نے کہا جی مجھے معلوم نہیں تھا، میں دیہات کا رہنے والا ہوں، میں کلمہ پڑھنے نہیں آیا، میں مسلمان ہونے نہیں آیا، مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یوں شہر میں ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتے ہیں، اور ان کے پاس اطراف سے بہت مال آتا ہے، جہاد کا آتا تھا، تو وہ لوگوں میں مال بھی تقسیم کر دیتے ہیں، میں ایک غریب آدمی ہوں، تو میں تو مال کے حصول کے لیے آیا تھا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو، ہمارے ہاں اگر مسجد میں ایسا ہوا ہوتا کہ کوئی اجنبی آدمی کر دیتا تو بہرحال وہ دوبارہ کبھی بھی دنیا کی کسی مسجد میں داخل نہ ہوتا، ایسے ہے نا جی ہمارا اخلاق۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو کپڑے بھی عطا فرمائے، اور نبی علیہ السلام نے اس کو درہم بھی عطا فرمائے، اس کو کھجوریں بھی عطا فرمائیں، اور اس کو چند بکریاں بھی نبی علیہ السلام نے عطا فرمائیں۔ یہ سارا سامان لے کر گیا، وہاں سے دوبارہ پلٹ کر آیا اور مسلمان ہوا۔ اسی کو قرآن کریم نے بیان کیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ پنکھے چلانے پر لڑائیاں ہو جاتی ہیں، یہ جو موسم چل رہا ہے اس موسم میں بڑا مسئلہ ہوتا ہے،
ہر بندے کی صحت الگ الگ ہے، ایک کو پنکھا چلانے کی ضرورت، ایک کو بند کرنے کی ضرورت، تو اللہ جل شانہ حفاظت فرمائے۔ کبھی کبھار معاملہ جو ہے وہ تلخی پر اتر آتا ہے، لیکن اعلیٰ درجے کا اخلاق یہ ہے کہ بندہ دوسرے کو اہمیت دے کہ میں اس کونے میں کھڑا ہو جاؤں جہاں پنکھا نہیں چل رہا، یا مجھے ایک الگ کونے میں پنکھا چلانا چاہیے تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے اعلیٰ اخلاق عطا فرمایا، اور اسی اخلاق کے اپنانے کا نبی علیہ السلام نے درس دیا۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ جل شانہ جس کے ساتھ محبت فرماتے ہیں، جس کو پسند کرتے ہیں، جس کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمانا چاہتے ہیں، اس کو اعلیٰ اخلاق عطا فرما دیتے ہیں، اور جس کے ساتھ اللہ جل شانہ ناراض ہو جاتے ہیں، جس کو ناپسند فرماتے ہیں، اس کو بد اخلاق بنا دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ معاشرے کے اندر خود بخود راندہ درگاہ بن جاتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض صحابہ کرام، ایک علاقہ تھا یمامہ، اس کا گورنر تھا سمامہ، اس کو گرفتار کر کے لائے۔ اس نے بہت سارا نقصان پہنچایا تھا مسلمانوں کو، اپنے علاقے کا بہت بڑا یہ سردار تھا۔ اس کو پکڑ کر لایا گیا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دو، اس کو ستون کے ساتھ باندھ دو۔ چونکہ اس نے کئی صحابہ کو غیر قانونی، ایک تو جنگ ہو رہی ہوتی، جنگ کے علاوہ کئی صحابہ کو اس نے شہید کیا تھا، تو اس کو باندھا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ یہ قیدی ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے حسن سلوک کرنے کا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا کھانا میرے گھر سے آئے گا۔ نبی علیہ السلام اس کو کھانا کھلاتے، نماز پڑھا کر جب نبی علیہ السلام گھر کی جانب جانے لگتے تو اس کے قریب سے گزرتے، تو وہ نبی علیہ السلام کو دیکھ کر کہتا کہ اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو یقیناً آپ نے ایک قاتل کو قصاصاً قتل کیا ہے، اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو آپ ایک احسان تسلیم کرنے والے آدمی کو معاف کریں گے۔ نبی علیہ السلام کوئی جواب نہیں دیتے اور گھر میں چلے جاتے، پھر اگلی نماز کے لیے تشریف لاتے۔ تو ایک پورا دن ایسا ہوتا رہا، وہ صحابہ اکرام کو، نبی علیہ السلام کو، دیگر لوگوں کو اعمال کرتے دیکھتا رہا۔ اگلے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو آزاد کر دو، چھوڑ دو۔ اب یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ جس نے بہت سارے صحابہ اکرام کو بھی شہید کیا ہو اور نبی علیہ السلام اور مسلمانوں کے خلاف بڑے بڑے منصوبے بناتا ہو، اور اس کو پکڑنے کے لیے نبی علیہ السلام نے ایک دستہ بھی روانہ کیا ہو، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو آزاد کر دو۔ اس کو چھوڑ دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری ہے، چند گھنٹے گزرے ہیں کہ وہ سمامہ جو ہے مسجد نبی کے صحن میں خود بخود آ کر کھڑا ہے، اور نبی علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا کہ میں نے تو تمہیں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دیا تھا۔ تو وہ کہنے لگا جی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تو یہاں تھا تو تب کیوں نہیں مسلمان ہوا؟ تب تو تمہیں دعوت بھی دی جا رہی تھی اسلام قبول کرنے کی۔ تو وہ کہنے لگا بات یہ تھی کہ جب میں نے آپ کا اخلاق دیکھا میں مسلمان تو اس وقت ہی ہو گیا تھا، لیکن اگر میں اس وقت کلمہ پڑھ لیتا تو لوگوں نے کہنا تھا کہ سمامہ موت کے ڈر سے مسلمان ہوا ہے، اس لیے میں نے آپ سے آزادی حاصل کی ہے۔ پھر میں مدینہ منورہ کے اطراف میں ایک کنویں پر پہنچا ہوں، وہاں میں نے غسل کیا ہے، اپنے کپڑے دھوئے ہیں، اور دوبارہ جب میں بالکل آزاد تھا آپ کے سامنے آ کر کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ تو اسی کو قرآن کریم نے بیان کیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اپنے دشمن کو معاف کر دینا، اپنے دشمن کو معاف کر دینا، اللہ جل شانہ نے اس اخلاق کے بنیاد پر امت مسلمہ کو کامیابی عطا فرمائی ہے۔
اور امت مسلمہ جب بھی اخلاق چھوڑ دے گی اللہ جل شانہ اس کو ناکام کر دیں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک سنت جو ہے، اللہ جل شانہ اس ایک سنت کو زمین آسمان اور اس کائنات کے سارے نظام سے بہتر جانتے ہیں۔ ایک سنت نبی علیہ السلام کی، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں جب بھی ہم نے نبی علیہ السلام سے ملاقات کی تو نبی علیہ السلام ہمیں مسکراتے ہوئے ملے، نبی علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی۔ اور یہاں تک کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک بندہ تھا، وہ انتہائی بد اخلاق تھا، اس کی گفتگو اچھی نہیں ہوتی، جس سے ملتا اس کو گالی نکالتا، جو بندہ وہاں موجود نہ ہوتا اس کی غیبت کرتا۔ تو ایک بار وہ نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے آیا تو نبی علیہ السلام اٹھ کر اس کو ملے، اس کو اپنے پاس بٹھایا، اس کی باتیں سنی۔ جب وہ چلا گیا تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ بندہ تو بڑا بد اخلاق ہے، اس کی شہرت اچھی نہیں ہے مدینہ منورہ میں، اور آپ اس کے ساتھ بڑے اخلاق کے ساتھ مل رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ، تم نے مجھے کسی کے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہوئے کب دیکھا ہے؟ کسی ایک کے ساتھ بھی میں نے بد اخلاقی کی ہو تو نے کب دیکھا ہے؟ اللہ جل شانہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنایا اور آپ علیہ السلام کی پیروی کرنے کا حکم دیا۔ کسی کے ساتھ بھی نبی علیہ السلام ملتے تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملتے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی، اور آنے والے کو پورا احترام، اعزاز اور اکرام دے کر نبی علیہ السلام ملتے۔ اور جب نبی علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف لے جاتے تو گھر میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو نبی علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی اور نبی علیہ السلام سلام فرماتے۔ جب گھر سے باہر نکلتے تو تب بھی نبی علیہ السلام کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی اور سلام کر کے نبی علیہ السلام اپنے گھر سے نکلتے۔ یہ نبی علیہ السلام کی ایک سنت ہے کہ اپنے گھر میں، لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پریشانیاں ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، بلکہ مجھے اچانک بات یاد آ گئی، کافی عرصہ پہلے میں نے سنی تھی پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت فیوضہم سے، وہ فرمانے لگے کہ میرے پاس ایک جوڑا آ گیا، شادی شدہ جوڑا تھا، مالدار خاندان تھا، اور ان کی شادی ہوئی ابھی کوئی 6 مہینے گزرے ہیں، تو اصلاحی تعلق بھی تھا ان کے ساتھ۔ وہ آ گئے اور کہنے لگے کہ حضرت جی، ہم نے 6 مہینے کا عرصہ گزارا ہے، ہماری آپس میں بن نہیں سکی، ہمارا آپس میں نبھا نہیں ہو رہا، تو ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ اس لڑائی کو اور اس طرح کے رشتے کو گھسیٹ کر آگے لے جانا یہ اچھی بات نہیں ہے، ہم نے طلاق کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور ہم نے چاہا کہ ہم اس طلاق والے فیصلے کو، ابھی طلاق دینی ہے، پہلے اپنے لوگوں کو آگاہ کرنا شروع کر دیں کہ ہم طلاق جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ کو بتانے کے لیے۔ اب یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی طلاق ہو جانا، اس سے خاندان اجڑ جاتے ہیں، اس سے گھر اجڑ جاتے ہیں، بہت سارا نقصانات ہوتے ہیں۔ طلاق اللہ جل شانہ نے جن چیزوں کو جائز قرار دیا ہے ان میں سب سے زیادہ جو اللہ کے نزدیک مقبوض چیز ہے، غضب والی چیز ہے، وہ طلاق ہے۔ تو وہ پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوا، میں نے ان کو اپنے پاس بٹھایا، میں نے ان کی باتیں سننا شروع کی، میں نے کہا اپنی باتیں بتاؤ، اپنے گھریلو حالات بناؤ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ تھی کہ جو بندہ تھا وہ کاروبار کرتا تھا، اور اس زمانے میں بجلی بہت شارٹ تھی اور حالات مندے چل رہے تھے، تو وہ باہر جو اس کو کاروبار میں خسارہ اور نقصان ہو رہا ہوتا تھا، اسی ٹینشن کے ساتھ وہ گھر میں آتا، اسی ٹینشن کے ساتھ وہ گھر میں آتا، اور وہ سوار تھی اس کے اوپر پریشانی۔
اور بیوی جو تھی وہ بیچاری کھانا بنا کر اس کے آنے سے پہلے اہتمام کر کے اس کے لیے رکھتی۔ اب یہ گھر میں آتا، بیوی کھانا پیش کرتی، تو یہ پریشانی تو اس کے دماغ میں تھی وہ کاروبار والی، باہر والی، اور بیوی سمجھتی کہ شاید یہ شادی سے خوش نہیں ہے، یہ کہیں اور کرنا چاہتا تھا یا کوئی اور مسئلہ تھا اس کا۔ تو مجھے یہ اس طرح کی جو صورتحال پیدا ہوئی، تو اس صورتحال کے پیدا ہونے سے وہاں پر وہ لڑائی شروع ہو جاتی چھوٹی چھوٹی بات پر، وہ اس کو جو ہے قصوروار ٹھہراتا، وہ اس کو قصوروار ٹھہراتی۔ ان کی یہ تلخ کلامی روزانہ ہر روز کی بنیاد پر بڑھتی رہتی۔ تو وہ پیر صاحب کہتے ہیں میں سمجھ گیا ان کی لڑائی کی وجہ کیا ہے، یعنی دونوں رشتہ نبھانا چاہ رہے ہیں لیکن نبھ نہیں رہا۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، طلاق تو آپ کرنے ہی جا رہے ہیں، 6 مہینے گزر گئے ہیں، تو 6 مہینے آپ مزید انتظار کر لیں، 6 مہینے کے بعد آپ طلاق کر لینا۔ تو ایک چھوٹی سی میں آپ کو بات بتاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب آپ اپنے کاروبار سے اپنا دفتر، اپنی دکان، اپنا بزنس بند کر کے گھر آئیں تو وہاں کی ساری پریشانیاں وہاں رکھ کر آئیں، اور جب آپ گھر میں داخل ہوں تو گھر میں آپ نے مسکرا کر سلام کرنا ہے۔ اور یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے کہ جب بندہ اپنے گھر میں داخل ہو تو اپنا دایاں پاؤں گھر میں رکھے، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھے اور گھر والوں کو ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے سلام کرے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ایسا کرتا ہے جب وہ گھر میں داخل ہو رہا ہوتا ہے تو شیطان بھی داخل ہو رہا ہوتا ہے گھر میں فساد برپا کرنے کے لیے، تو جب یہ سلام کرتا ہے، دعا پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، تو اس شیطان کو داخلے کی اجازت نہیں ملتی۔ اب یہ شیطان داخل نہیں ہوگا تو گھر میں فساد نہیں ہوگا۔ تو اس سے کہا کہ آپ نے جب بھی گھر میں داخل ہونا ہے آپ نے ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے، یہ نہیں کہ آپ کے چہرے پر 12 بجے ہوئے ہیں اور آپ اپنے ہی گھر میں حکمران کی حیثیت کے ساتھ جو ہے وہ روب جھاڑنے کے لیے بیوی بچوں پر داخل ہو رہے ہیں۔ ہنستے ہوئے نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنانا ہے اور داخل ہونا ہے۔ اور بیوی سے کہا کہ جب بھی آپ کا خامد گھر میں داخل ہو، جب بھی آپ کا خامد گھر میں داخل ہو، آپ جو کام بھی کر رہی ہیں، جو کام بھی، آپ نے فوراً اس کام کو چھوڑنا ہے، اپنے خامد کے استقبال کے لیے آگے بڑھنا ہے، اس کو بٹھانا ہے، پانی جو ضرورت ہے اس کی پوری کرنی ہے۔ اس سنت پر آپ عمل کر لو 6 مہینے صرف۔ 6 مہینے کے بعد طلاق تو آپ ویسے ہی کرنے جا رہے ہو تو 6 مہینوں کے بعد کر لینا۔ تو پیر صاحب کہتے ہیں کہ 4 مہینوں کے بعد ہی وہ لوگ آئے دوبارہ اور کہا جی اللہ جل شانہ نے ہمارے گھر کو جنت بنا دیا ہے۔ وہ فساد تو یہاں سے شروع ہو رہا تھا، غلط فہمیاں تو یہاں سے شروع ہو رہی تھی۔ ایک سنت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک سنت اپنانے سے جب ایک اجڑتا ہوا گھر بچ گیا ہے اور اللہ نے بسا دیا ہے اس کو، تو پھر آپ سمجھیں کہ جو لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتوں کو اپنائیں گے، اللہ جل شانہ ان کی دنیا بھی بنا دیں گے، ان کی آخرت بھی بنا دیں گے۔ اور یہی طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں تھا۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو بھی اخلاق کا درس دیا، نبی علیہ السلام نے جو ہے اپنے گھر میں بھی اخلاق کا مظاہرہ فرمایا۔ اور آج ہمارے بڑا مسئلہ ہے، مسلمان جو ہے وہ کہتے جی یورپ میں بڑا اخلاق ہے، یورپ کے لوگ، یہودی بڑے اخلاق والے ہیں، عیسائی بڑے اخلاق والے ہیں۔ یہ بیچاروں کے ذہن کی سطح کم ہے۔ ایک بندہ ساری زندگی دنیا داری میں رہا، ان لوگوں کے حالات سیکھتا رہا، اور اس کے بعد آخری عمر میں اس پر تھوڑا سا مذہبی رنگ چڑھ گیا، کو قرآن پڑھنا شروع کر دیا، نماز پڑھنی شروع کر دی، کو تبلیغ شروع کر دی۔ آپ اس کی گفتگو سنیں، آپ کو اس کی گفتگو سے اندازہ ہو جائے گا
کہ اسلام اس کے اندر راسخ ہوا ہے یا اوپر اوپر سے اسلام ہے۔ وہ اپنی گفتگو کرتے کرتے تھوڑی دیر کے بعد وہ انگریز کی مثال دینا شروع کر دے کہ بڑا با اخلاق ہے۔ جنہوں نے عراق کے بچے مار ڈالے وہ اخلاق والے ہیں، جنہوں نے افغانستان کو تہہ نیس کر دیا وہ اخلاق والے ہیں، جنہوں نے چچنیا کے لوگوں کو قطار اندر قطار کھڑا کر کے گولیوں سے بھون ڈالا وہ اخلاق والے ہیں، جن لوگوں نے کل کی بات ہے، یہ دورانیہ چل رہا ہے بیت المقدس میں، باہر سے آئے یہودی اور ان سے ان کے گھر چھین رہے ہیں، ان سے ان کے بچوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے وہ قتل کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں نہیں بڑے سچے ہیں، بڑے اخلاق والے ہیں۔ اور دنیا کا وہ بارود جس کے استعمال پر عالمی قوانین بنے ہوئے ہیں کہ یہ استعمال نہیں کی جا سکتے جنگ میں، انہوں نے فاسفورس کا استعمال کیا ہے۔ ہم مسلمانوں نے حملے کیے دشمن پر تو انہوں نے فوجیوں پر حملے کیے ہیں، اور یہ یہودی جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں نہیں بڑا با اخلاق ہے اور سچ بولتے ہیں جی، وہ انہوں نے آبادیوں پر حملے کیے ہیں، نہتے لوگوں پر حملے کیے ہیں، عورتوں پر حملے کیے ہیں، اور وہاں وہ بارود پھینکا ہے جس کا دنیا کے قانون میں اس کی اجازت نہیں ہے اس کے استعمال کرنے پر۔ تو یہ بیچارے ذہنی متاثر ہو جاتے ہیں ان لوگوں سے۔ ایمان والا صرف متاثر ہوتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی علیہ السلام کی اخلاق سب سے اعلیٰ ہیں۔ وہ ایک بندہ اتنا متاثر تھا، وہ کہنے لگا جی پاکستان میں آپ دیکھیں کتنی مسجدیں ہیں۔ میں نے کہا جی ماشاءاللہ بہت مسجدیں ہیں۔ پاکستان میں مدرسے، کتنے مدرسے ہیں پاکستان میں، کتنے نمازی ہیں پاکستان میں۔ آپ کو ہر جگہ مسجد مل جائے گی، آپ کو ہر جگہ مدرسہ مل جائے گا، آپ کو ہر جگہ حاجی مل جائیں گے، ہر سال حج کرنے والے حاجی مل جائیں گے، آپ کو نمازی مل جائیں گے، آپ کو صدقہ خیرات کرنے والے مل جائیں گے۔ وہ کہنے لگے جی 1 کلو خالص دودھ نہیں ملتا۔ آپ بھی اتفاق کرتے ہیں اس کی بات سے؟ یہ بیچارے ان سے متاثر ہیں، انگریز سے متاثر ہیں، ہم متاثر نہیں ہیں۔ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 100% سچی محبت کرتے ہیں، اور میرے رسول نے فرمایا کہ تم قیامت نہیں آ سکتی، ابو داود شریف کی روایت، قیامت نہیں آ سکتی جب تک تم یہودیوں کے ساتھ جنگ نہیں کرو گے۔ ایک بندہ ایک دودھ لیتا ہے، جس سے خرید رہا ہے اس نے گائے خریدی، خرچہ دیکھنا، اس نے گائے خریدی، 3-4 لاکھ اس پر خرچ آیا، اس کے لیے چارے کا انتظام کیا، اس کے لیے ونڈے کا انتظام کیا، اس کے لیے کھل کا انتظام کیا، اور اس کے لیے ان کو سنبھالنے کے لیے بندے کا انتظام کیا۔ یہ سارے اخراجات جن لوگوں نے جانور رکھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں، سارے اخراجات کرنے کے بعد وہ 1 کلو دودھ دے رہا ہے 120 روپے میں، اور اس کو آپ کہتے ہو کہ یہ خالص نہیں ہے۔ جن کو آپ کہتے ہو کہ وہ سچے لوگ ہیں، وہ ان سے تو آپ 120 روپے میں اتنا پانی خرید رہے ہو، ان لوگوں سے 120 روپے میں پانی خرید رہے ہیں وہ لوگ، اور وہ سچے ہو گئے، وہ ایماندار ہو گئے، وہ لوگ اخلاق والے ہو گئے۔ اور یہ بندہ جس نے اتنی مشقت اٹھائی ہے اور اس کو اپنی چیز کی قیمت نہیں دے رہے، اس کو کہہ رہے ہو کہ یہ ملاوٹ کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے مسلمانوں کو اعلیٰ اخلاق عطا فرمایا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ درجے کا اخلاق عطا فرمایا۔ کم از کم مسلمانوں کے ہاتھ لوگوں کے خون سے نہیں رنگے ہوئے، جنہوں نے ملک کے ملک اجاڑ دیے ہوں، جنہوں نے نہتے لوگوں کو ذبح کر دیا ہو۔ مسلمان آج بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور نبی علیہ السلام کے اخلاق کو پسند کرتا ہے، اور اسی میں اللہ جل شانہ نے کامیابی رکھی ہوئی ہے۔ اللہ جل شانہ
عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔